آج میں آپ کو عورتوں کی نماز کا صحیح طریقہ، بہت سی غلطی ہماری ماں بہنیں کر جاتی ہیں جو نماز کے اندر صحیح نہیں ہے۔ مرد اور عورتوں میں نماز کا کتنا فرق ہے، بے شمار چیزوں کا فرق ہے عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز کے بیچ میں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مرد جب ہاتھ اٹھائیں گے نیت کرنے کے لیے تو وہ کانوں تک اٹھائے گا، عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ کاندھے تک اٹھائے۔ دوسری چیز جو مرد اور عورتوں کے اندر فرق ہے وہ یہ ہے کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے اور عورتوں کو حکم ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں۔ تیسرا فرق ہے کہ عورت جب رکوع کرے گی تو صرف ہاتھ یہاں تک پہنچ جائے، اور مردوں کو حکم ہے کہ سر، کمر، سرین تینوں چیز برابر ہونی چاہیے۔ چوتھا فرق ہے کہ جب مرد سجدہ کریں گے تو دونوں کہنی اس کی زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ پورے جم کے چپک کر زمین کے اوپر وہ سجدہ کریں۔ تو بہت فرق ہے مرد اور عورتوں کی نماز میں۔ آج میں آپ کو دکھلاؤں گا، بلکہ بتاؤں گا بھی انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے اس بچی کو کہ ہماری ماں بہن عورتوں کو کس طرح نماز پڑھنی چاہیے، کیا طریقہ ہے نماز کا، صحیح طریقہ کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ سے اپیل ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ادھر دکھاؤ، سب سے پہلے جو آپ کھڑی ہوں گی دونوں پیر ملا ہوا ہونا چاہیے۔ قریب آگے دکھاؤ، دونوں پیر ملا ہوا ہونا چاہیے اور آپ بالکل سیدھی کھڑی رہیں، نظر آپ کا سجدے کی جگہ پہ ہو، نہ سامنے نہ اونچے کہیں، نظر آپ کی سجدے کی جگہ پہ ہو، اور آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ بچی ہے 2 رکعت فجر کی نماز فرض کی نیت کر کے نماز پڑھ کے دکھلائے گی کس طرح رکوع، سجدہ اور کیا کیا پڑھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے آپ کو کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت فجر کی نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر۔ نیت باندھو، ہاتھ اٹھاؤ، نیت باندھ۔ دیکھیں، یہ ہاتھ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کاندھے کے بالکل برابر، نہ ان سے اوپر اور نہ ان سے نیچے، اور یہ جو ہے نا یہ بالکل قبلہ کے طرف ہو۔ بہت سی غلطی کر جاتی ہے ہماری ماں بہن، وہ ہاتھ اٹھاتے وقت ان کے کبھی قبلہ سے الگ ہوتا ہے، تو آپ کا جو نا بالکل قبلہ کے طرف یہ ہاتھ ہونا چاہیے، ہتھیلی بالکل قبلہ کے طرف۔ سب سے پہلے اس طرح یہاں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھ لیں۔ ہاتھ باندھ لو۔ یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ اب ہاتھ باندھتے ہی فوراً آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کرو۔ یہ رکوع کا طریقہ ہے۔ یہاں پہ ہاتھ دیکھیں، بس زیادہ نہیں جھکنا، جو آپ کا ہاتھ یہاں تک پہنچ جائے، یہ اس کو رکوع کہتے ہیں۔ اور رکوع میں نظر آپ ادھر رکھیں گے، گونٹھے پہ رکھیں گے، ادھر رکھ لیں یا نیچے ادھر رکھ لیں آپ۔ اور یہ رکوع کے اندر آپ کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ اسے پڑھ کے سیدھے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑی ہو جائیں گے۔ کھڑی ہو جاؤ بیٹے۔ اب یہاں پہ اطمینان سے آپ کو کھڑا رہنا ہے، یہ نہیں کہ رکوع سے کھڑی ہوتے ہی فوراً سجدے میں جانا، اس سے نماز آپ کی خراب ہو جائے گی۔ تو اطمینان سے آپ کھڑی رہیں اور کھڑی کھڑی ایک دعا پڑھیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔
پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں۔ یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ اپنے ہاتھوں کا خیال رکھیں، دیکھیں دونوں ہاتھ کے بیچ میں سجدہ کرنی ہے، اور جب سجدے میں آپ جائیں تو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی یہ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھ جاؤ۔ ان ہاتھوں کو صحیح سے رکھنا ہے اس طریقے سے۔ اگر نماز میں آپ کا دوپٹہ یا کوئی کپڑا مڑ سڑ جائے تو آپ اس کو نماز میں سے پھیلانا نہیں ہے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو کپڑے جہاں پہ اسے وہیں رہنے دیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائیں۔ یہ دوسرا سجدہ ہے۔ سجدے میں ایک غلطی بہت سی عورتیں ہماری ماں بہن کر جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے آپ ناک ٹیکیں، یہ جو آپ کی ناک ہے زمین پر یہ ٹک جائے، پہلے ناک پھر پیشانی، یہ طریقہ ہے سجدے میں جانے کے لیے۔ اور سجدے سے جب سر اٹھائیں تو پہلے پیشانی اٹھائیں، جیسے یہ بچی اٹھائے گی، اٹھاؤ، پہلے پیشانی اٹھائیں پھر ناک، اور سیدھے آپ کھڑی ہو جائیں گے، کھڑی ہو جاؤ۔ یہ دوسری رکعت ہے، ہاتھ باہر باندھو۔ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ دوپٹہ کے اندر، چادر کے اندر ہی ہاتھ باندھ دیں، یعنی کہ جب آپ نیت کریں گی اور ہاتھ اٹھائیں گے آپ اللہ اکبر کہنے کے لیے، مردوں کو حکم ہے کہ وہ اگر ٹھنڈ کا موسم ہے چادر سے وہ باہر ہاتھ نکال کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، لیکن اللہ عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ دوپٹہ کے اندر سے ہی نیتیں باندھ سکتی ہیں، اور ہاتھ پھر دوپٹہ کے اندر ہی رکھیں، دوپٹہ سے باہر نہیں۔ یہ تو میں آپ کو دکھانے کے لیے اس بچی کا ہاتھ باہر رکھا ہوں، آپ دوپٹہ کے اندر، احرام کے اندر ہی ہاتھ اس طرح باندھ سکتی ہیں، اس سے اور بہتر ہے، لیکن مجھے یہاں دکھانا، ہاتھ نکالو باہر۔ یہ دوسری رکعت ہے۔ اب بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے دوسری رکعت میں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا، رکوع میں جاؤ، رکوع میں، یہ رکوع ہے۔ رکوع میں زیادہ جھکنا نہیں ہے آپ کو، یہ رکوع کا طریقہ ہے۔ نظریں آپ گنٹھے پہ رکھیں، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے آپ کھڑی ہو جائیں، اور کھڑی کھڑی آپ کو ربنا لک الحمد، اس کے بعد وہی دعا پڑھنی ہے آپ کو، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، پھر آرام سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں۔ سجدے میں ایک چیز کا خیال رکھیں، یہ جو آپ کا دائیں پیر ہے اس کی جو انگلی ہے وہ قبلے کے طرف ہونی چاہیے، یہ دکھاؤ، دیکھیں بائیں پیر کو بچھا کے ان کی انگلی بھی قبلے کے طرف ہونی چاہیے، یہ جو دائیں پیر باہر ہے ان کی انگلی بھی قبلے کے طرف ہونی چاہیے۔ بہت سی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اس کا پیر اس طرح رکھنا، یہ غلط ہے، تو آپ کی انگلی بھی قبلے کے طرف ہونی چاہیے، پیر کی انگلی جو ہے وہ بھی قبلے کے طرف ہونی چاہیے، اور ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں بالکل قبلے کے طرف ہونی چاہیے۔ دونوں ہاتھ کے اوپر آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ چلو بیٹھو، یہ ایک سجدہ ہوا، پھر دوسرے سجدے میں جانا اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے، پھر آپ سجدے میں پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ 2 رکعت آپ کی مکمل ہوگی، بیٹھو، اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھ جائیں۔ اب یہاں پہ آپ پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ، اشہد اللہ پہ یہ انگلی اٹھانی ہے، یہ شہادت کی انگلی، اشہد اللہ پہ اٹھانی ہے، اور الا اللہ پہ اس انگلی کو جھکا دیں، یعنی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ پہ جھکا دیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی
इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। इसके बाद छोटी सी दुआ है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। आप सलाम फेर के अपनी नमाज को पूरी कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरो। देखें ये जो नज़र आपके कंधे पे होने चाहिए। अब बहुत सी हमारी बहन है वो सलाम फेरती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अब वो दाएं पता नहीं कहाँ तक उसकी नज़र जाती है, वो हर चीज़ को देख लेती है। इससे नमाज मकरूह हो जाती है, इनसे इस गलती से बचने चाहिए। तो जब भी आप सलाम फेरें आपकी नज़र इधर होनी चाहिए। फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इधर सलाम फेरो। देखें इस बच्ची की नज़र देखें आप कहाँ पे हैं। ऐसे इस तरीक़े से जब आप नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह, तो उम्मीद है कि उस नमाज के अंदर जान और खुशी खुशू पैदा होगी, जिससे अल्लाह राज़ी होगा। ये नमाज का तरीक़ा है। हमारी माँ बहन अगर इस वीडियो को अच्छी तरीक़े से देख ले, रुकू सजदा इत्मीनान से करे, इस तरीक़े से नमाज़ पढ़े, तो इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि बेशुमार फ़ायदा होगा और आपकी नमाज हर रोज़ अच्छी होती चली जाएगी। मुझे उम्मीद है इनको देख के बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। अल्लाह हाफिज़। और आप भी अपनी बच्ची को नमाज का तरीक़ा सिखलाएं। छोटी सी बच्ची है, जिस तरीके से इस बच्ची ने नमाज़ पढ़ के आपको दिखलाई है, ऐसे आप भी अपनी बच्ची को नमाज का तरीक़ा सिखलाएं। बेटी बोलो इन लोगों को, क्या कहोगे कि आप भी नमाज अच्छी तरीके से सीख लें? आप भी नमाज अच्छी तरीके से सीख लें। हमारा तरीक़ा अच्छा लगा तो बोल दो। हमारा तरीक़ा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।